اچھا صحابہ اکرام کا تو عقیدہ ہی یہی تھا کہ جب کبھی بھی مشکل پیش آتی نا اپنی مشکل کو حل کروانے کے لیے آتے ہی اللہ کے رسول کے بعد بے شک صحابہ طبرانی شریف کے ایک حدیث ہے نا کہ دور سے مدد نہیں کرتے، آپ اس پر بھی ایک روایت پیش کر دوں۔ میں نے ابھی جتنی آپ کو سنائی نا وہ تو چلو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، اللہ کے نبی سے مدد مانگی تو اللہ کے نبی نے مدد کر دی۔ اب ذرا طبرانی شریف کے حدیث سنیے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ مکہ شریف میں تھے اور اس وقت مسلمانوں پر مکہ شریف پہ رہنا بڑا مشکل تھا، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ہجرت مدینہ کی اجازت بھی دے دی تھی، خود منتظر تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کہ اللہ کی طرف سے پیغام آئے، اجازت ملے تو میں بھی ہجرت کر جاؤں گا۔ اللہ اس وقت آپ کی بارگاہ میں غلام آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پڑھنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کلمہ پڑھو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ تو پڑھ لوں گا لیکن سارا خاندان قبیلہ سارا ہائے ہائے وہ سارے کافر ہیں، اللہ اگر مجھ پر مشکل پیش آ گئی تو پھر میری مدد کون کرے گا؟ اللہ اکبر اگر مجھ پر مشکل پیش آ گئی تو میری مدد کون کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو نے کلمہ نہیں پڑھا اس لیے ابھی تک تو نبی کی نبوت کو پہچانتا نہیں ہے۔ ہائے 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 نبی ہوتا ہی وہ ہے جو رب کی عطا سے مشکل کشا ہوتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ فرمایا میرے یار غلام کلمہ پڑھ لے، جب کبھی بھی جس وقت بھی جہاں کہیں بھی مشکل پیش آئے پکارنا تیرا کام ہے، مشکل حل کرنا اللہ کے نبی کا کام۔ اب ہوا کیا؟ امام طبرانی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام تو ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے، یہ تو غلام تھا، مکہ میں ہے، مکہ کے بھی نواحی میں قصبوں میں دیہات میں ہے، تو حضور علیہ السلام ادھر مدینہ شریف میں چلے گئے۔ تو ظاہر ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہو تو اللہ کے ذکر کے بغیر تو وہ رہ نہیں سکتا۔ اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اپنے قبیلے والوں سے، خاندان سے، تو ایک رات سحری کا وقت ہوا تو یہ اٹھا نا، اللہ کے ذکر نے اسے جب مچلایا نا تو یہ اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا۔ اللہ اکبر اب اللہ کا ذکر اونچی آواز میں کرو تو لوگوں کو تکلیف تو ہوتی ہے، بے شک بے چاہے شک نماز کے بعد کرو، بے شک بے شک جو اللہ کے ذکر سے جلتے ہیں نا انہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ بے شک قرآن نے کہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، بے شک اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ کے ذکر سے مسجدوں میں روکے۔ بے شک بے اب شک جو روکے نا سمجھ لو قرآن کی روح سے یہ ظالم ہے، بے شک بے شک اور یہ یاد رکھو ظالم بمانی کفر کے ہوتا ہے، اللہ اللہ اکبر ظالم بمانی کافر کے ہوتا ہے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں جو مساجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، اب میں آگے فتویٰ نہیں لگاتا، قرآن کی روح سے وہ ظالم ہے بمانی کافر کے۔ بے شک اب یہ آپ کے حامی ہوں گے پہچان ہو جائے گی، بے شک ظاہر کوئی کافر تو مسجد میں آ کے آپ کو نہیں روکے گا نا، کہ کوئی کافر آ کے آپ کو روکے گا؟ کافروں کا مسجدوں سے کیا تعلق؟ وہ لبادہ مومن میں آئیں گے، اللہ اللہ ایمان کے لبادے میں آئیں گے، اللہ ایمان کا نعرہ لگا کے آئیں گے، اللہ لیکن پہچان یہ ہوگی کہ جب نماز کے بعد کلمہ پڑھو گے تو ہوگے نہیں پڑھنا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ رب نے پہلے ہی فرما دیا بے شک کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکیں گے۔ بے شک تو اللہ فرماتے سب سے بڑے ظالم وہ لوگ ہیں۔ تو اس نے ذکر کیا نا، قبیلے والے جان پڑے، سحری کا وقت ہے، اس کا مددگار بھی کوئی نہیں ہے، اکیلا ہے، ڈنڈے اٹھا لیے انہوں نے، جب مارنے کے لیے آئے نا اب دیکھا کہ جان جا رہی ہے، ہائے ہائے بڑی مشکل میں ہوں، ہائے ہائے اسی وقت اپنے علاقے سے پکارتا ہے غثنی یا رسول اللہ واہ واہ صلی واہ اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ اللہ کے نبی میری مدد فرمائیے۔ ہائے 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 مکہ اور مدینہ میں بڑا فاصلہ ہے، 450 کلومیٹر تو ہے، ہائے ہائے ہائے
وہاں سے پکارتا ہے اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ادھر حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ نماز تہجد کے لیے سحری کے وقت آپ کو وضو کروا رہی تھی. اللہ کے نبی وضو کرتے کرتے اونچی آواز میں فرماتے ہیں نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد ہو گئی، تیری مدد ہو گئی، تیری مدد ہو گئی. ام سلمہ یا جو بھی زوجہ مطہرہ تھی عرض کرتی اللہ کے نبی میں ہوں، آپ ہیں، کوئی اور ہے نہیں، میں نے آپ سے مدد مانگی نہیں ہے، آپ کس کی مدد کر رہے ہیں، کس کی مدد کر کے اسے خوشخبری سنا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے میرا ایک غلام تھا جس نے وعدہ کیا تھا کہ جب کبھی مشکل پیش آئے گی آپ کو پکاروں گا، آپ نے میری مدد کرنی ہے. اس وقت مکے میں اس کے قبیلے والوں نے اس پہ حملہ کیا، اس نے مجھ سے مدد مانگی، میں یہاں مدینہ شریف میں بیٹھ کر اس کی مدد کر کے اسے خوشخبری سنا رہا ہوں کہ تو نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے رب نے اسے یہ مقام دیا ہے کہ امتی جہاں کہیں بھی ہو، جس مشکل میں ہو، پکارنا امتی کا کام ہے، رب کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرنا نبی کا کام ہے.